آخر کار آئلہ کو اب اون کی بے بسی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ آئلہ اب اون کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ آئلہ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اون جو ہے بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہے اس رشتے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سارے معاشرے کو، سارے زمانے کو فیس کر رہا ہے اور آئلہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ہر کسی کے الٹے سیدھے سوالوں کے جوابات بھی دیتا ہے اور ہر الزام لگنے والا جو آئلہ پر ہوتا ہے اس کو اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ تو اب آئلہ کے دل میں اون کو لے کر کچھ ہونے لگا ہے۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے زورا کی، تو زورا اور رافع کی جو چھپی ہوئی محبت تھی وہ بھی اب سامنے آنے والی ہے، کیونکہ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے آئلہ نے دیکھ لیا ہے، لیکن آئلہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ رافع سے زورا کا رشتہ ہو جائے۔ زورا جب رافع کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور گھر والے سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو رافع اسے کہتا ہے کہ سوچنے کی کیا بات ہے، تم صاف منع کر دو۔ لیکن زورا کو لگتا ہے کہ شاید اس کے ابو جو ہیں اس کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ جو ایک بیٹی کے ساتھ ہو چکا ہے تو وہ اب دوسری بیٹی کو اپنی مرضی کیسے کرنے دے سکتے ہیں، اور اوپر سے جو رشتہ آ رہا ہے وہ بھی کسی غیر کی طرف سے نہیں بلکہ اون کی امی نے ہی کوئی پروپوزل دکھایا ہے ان کو، اور ان کے جاننے والے ہیں جن کی طرف سے یہ رشتہ آیا ہے۔ تو گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب پھپھو جان نے رشتہ بھیجا ہے تو کوئی اچھے لوگ ہی ہوں گے اور مناسب رشتہ ہی ہوگا، تو اب وہ اس بارے میں سیریس ہو چکے ہیں۔ شمسہ بھی یہ اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی ہے کہ راحت کو آپ کہہ دیں کہ بس ان لوگوں کو کل ہی بھجوائیں اور جلد از جلد ہم اپنی دوسری بیٹی کے فرض سے بھی سبکدوز ہو جائیں۔ لیکن اون اور آئلہ کی اگر بات کی جائے تو شمسہ نے جو ہاسپٹل میں باتیں سنائی ہیں اون کو، وہ اون کے دل پر اثر کر چکی ہیں اور اون تھک چکا ہے یہ تانے سن سن کر۔ اون جب گھر میں اداس بیٹھا ہوتا ہے تو آئلہ سے اس کی اداسی برداشت نہیں ہوتی، تو آخر کار آئلہ آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری اداسی کی وجہ کیا ہے، تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے، تمہارا چہرہ کیوں بنا ہوا ہے۔ تو اون اسے کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں بھی وہی سوچ رہا ہوں جو تم لوگ سوچتے ہو کہ میری کیا حیثیت ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آئلہ سمجھ جاتی ہے کہ کل رات والی بات جو امی نے ہاسپٹل میں کی تھی کہ 2 کوڑی کا اون ہے، جوتے کی نوک پر رکھنے والا ہے اور اس کو سر کا تاج نہیں بنایا جا سکتا، تو یہ بہت کافی سخت اور گھٹیا الفاظ تھے جو اون کے لیے شمسہ نے استعمال کیے، اور اب اون کو اپنی بے عزتی فیل ہونے لگ چکی ہے، کیونکہ کب تک وہ برداشت کرے گا، بچپن سے لے کر اب تک تو اپنی ممانیوں کی باتیں برداشت کرتا آیا ہے اور سنتا آیا ہے، اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ کسی کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا، کسی اور کی تو چھوڑیں وہ تو اپنی بیوی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنا سکا۔ تو یہاں پر اون کا اداس ہونا اور پریشان ہونا تو بنتا ہے۔ تو خیر اب آئلہ اس کو تسلی دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم نے امی کی باتوں کو سیریس کیوں لیا ہے۔ تو یہاں پر اون اس کو یہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سیریس تو لینا ہی تھا، انہوں نے جھوٹ تو نہیں کہا، انہوں نے بالکل سچ ہی تو کہا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے مجھے نانوں سے ہی ملا ہے اور بی جان کا دیا ہوا ہے، تو میں اب میری اپنی پہچان تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آئلہ جو ہے اب اون کے لیے اداس ہونے لگی ہے، آئلہ اون کے بارے میں سوچنے لگی ہے۔ ادھر جب زورا اور رافع آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آئلہ وہ باتیں سن لیتی ہے، لیکن آئلہ کو اب اس بات سے لے کر غصہ ہونے لگا ہے اون پر۔ اسے لگتا ہے کہ رافع اون کا دوست ہے اور زورا اور رافع کی سیٹنگ جو ہے وہ اون کی وجہ سے ہی ہوئی ہوگی، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اون کا جو دوست ہے رافع، وہ تو شروع سے ہی زورا کو پسند کرتا تھا اور زورا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ تھی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے زورا کو بھی اس پر اعتبار ہو چکا تھا اور زورا اپنی مرضی سے ہی اس کے ساتھ ریلیشن میں ہے۔ لیکن آئلہ تو اس بات سے بے فکر ہے، بے خبر ہے، اسے نہیں پتہ، تو وہ اس بات کو بھی لے کر جو ہے جھگڑا کرنے جائے گی اون کے پاس، اور اون کو جا کر یہ کہے گی کہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اون تو اس سارے معاملے سے لا تعلقی بتا دیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اس سارے معاملے سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ تم کس معاملے میں بات کر رہی ہو۔ لیکن اب زورا کے رشتے کی باتیں گھر میں ہو رہی ہیں۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے رملہ اور شامی کی، تو ان
کی بھی رخصتی کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس ہو چکی ہے، جمعے کا دن بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ جمعے کو ان کی رخصتی ہو جائے گی۔ ان کے بھی جو ہے ولیمے کے کارڈز جو ہیں چھپنے جا رہے ہیں، اور رملہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ شامی سے صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ بھائی تم جیسے بزدل انسان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی نہیں گزارنی، تمہاری وجہ سے آئلہ کی زندگی برباد تو ہو چکی ہے، اور اب تم میری زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہاں سے ہاسپٹل سے بے عزت ہونے کے بعد جب احتشام جاتا ہے گھر اور اداس ہوتا ہے تو رملہ اسے پوچھتی ہے اداسی کی وجہ، اور کہتی ہے کہ کیا تمہاری آئلہ سے ملاقات نہیں ہوئی؟ تو آگے سے احتشام کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھ میں اور ہمت نہیں ہے اپنی بے عزتی کروانے کی، کیونکہ اون اب مجھے آنکھیں دکھانے لگا ہے، اور اب تو بات ابو کے کانوں تک بھی پہنچ چکی ہے، ان کے سامنے یہ بات کو رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو رملہ ہے اس کو پھر سے چڑھاوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو احتشام جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بے عزتی بار بار ہو، اور مجھے سب سے زیادہ غصہ تو اس اون پر آ رہا ہے کہ وہ اتنا ایٹیٹیوڈ آخر کیوں بتا رہا ہے۔ اون کا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے کیونکہ اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اتنا کوئی بھی غیرت مند انسان ہو وہ تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ضرور دکھائے گا۔ بس احتشام ہی تھا جو غیرت نہ کر سکا، اور آئلہ کے سر سے اپنے گھر والوں کے سامنے حقیقت نہ بتا سکا، اور اس بیچاری کو بے عزت اور بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ خیر اگر رملہ کی بات کی جائے تو رملہ اسے کہتی ہے، احتشام رملہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، میں تم سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں کہ آخر کار تمہارا اس سب میں کیا انٹرسٹ ہے، تم کیوں چاہتی ہو کہ میں واپس سے آئلہ کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے بحال کر لوں اور اس کو اپنی شادی کے لیے راضی کر لوں؟ تو رملہ اسے کہتی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی برباد نہ کرو، میں اپنی زندگی تمہارے سہارے نہیں چھوڑنا چاہتی اور برباد نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے، تم جیسے بزدل انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ لیکن احتشام آگے سے اسے یہ جواب دیتا ہے کہ تم نے تو مجھے چھوڑ کر جانا ہی ہے، تو پھر کیا نکاح اور کیا رخصتی، تم اپنا جو کا پروگرام ہے جو تم نے سوچ رکھا ہے اس پر اپنا فوکس رکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر گھر والے رخصتی کروانے کا کہہ بھی رہے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ خیر اب دیکھتے یہ ہیں کہ رملہ کیا کرے گی، کس طرح کر کے اس رخصتی کو رکوانے کی کوشش کرے گی یا پھر رکوانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ رملہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ رملہ جس کے سہارے جو کچھ کر رہی ہے، یعنی کہ احتشام کے سہارے جتنا کچھ کر رہی تھی، اب احتشام نے ہی دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، تو اب رملہ کے پاس کوئی بھی موٹیو نہیں بچتا اس رخصتی کو رکوانے کا، تو یہ رخصتی ہو کر ہی رہے گی۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے اور زہرہ اور رافع کے رشتے کی، تو وہ رشتہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن تھوڑی رکاوٹیں ہوں گی، تھوڑی سی ہلچل ہوگی گھر میں، لیکن آخر کار جو زہرہ ہے اس کو رافع مل ہی جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رافع اور زہرہ کی جو منگنی ہو جائے گی یا ان کا رشتہ آپس میں ہو جائے گا؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اور رخصتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رملہ اتنی آسانی سے رخصتی کے لیے راضی ہو جائے گی یا کوئی نہ کوئی بکھیرا ضرور کھڑا کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور آئلہ اور اون جس طرح ایک دوسرے کے اب قریب آ رہے ہیں، اب آئلہ کی طرف سے تھوڑی سی لچک دکھائی جا رہی ہے۔ آئلہ جو ہے اون کے بارے میں اب اچھا سوچنے لگی ہے، مگر اب اون کا دل ان ساری چیزوں سے بھر چکا ہے، کیونکہ بار بار بے عزتی تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اپنی بیوی کی طرف سے بے عزت ہو رہا ہے اور اپنی ساس سسر کی گھر سے بھی اس کو بار بار بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا اب اس طرح یہ کہانی رخ جائے گی کہ آئلہ جو ہے وہ اون سے محبت کرنے لگے گی، لیکن اون جو ہے اس کا دل اب پتھر کا ہو جائے گا، اس پر ان سے باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب ڈرامہ اس طرف جا رہا ہے یا پھر، کیونکہ اگر اتنی جلدی اون اور آئلہ کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا اور ان کی کیمسٹری شروع ہو گئی تو پھر تو ڈرامے کا اینڈ ہی ہو جانا ہے، اور پاکستانی ڈرامے ہیں ڈیلی روٹین میں چلتے ہیں تو اتنی جلدی تو ان کا اینڈ نہیں ہوتا، ڈیلی روٹین کے ڈراماز جو ہیں وہ کافی لمبے چلتے ہیں۔ تو خیر اب اپنی ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔